پہچان اس کے قرآن سے ہوتی ہے، قاری کی پہچان اس کے قرأت سے ہوتی ہے، علم کی بنیاد پر مصلی پر ٹھہرایا جاتا ہے، قبہ جبے کے بنیاد پر مصلی پر امام نہیں بنایا۔ آپ پورے مقتدی بریء ذمہ ہیں، اللہ قیامت میں آپ سے نہیں پوچھیں گا، کیونکہ آپ جب نیت کرے تھے کہ اللہ میں مغرب کی 3 رکعات فرض نماز پڑھتا ہوں، واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے، پوری ذمہ داری آپ اپنی امام پہ ڈال دیے، امام جو بھی کرے، امام آپ کی نمازوں کا ذمہ دار ہے، اس لیے اپنے محلے کا امام، عالم، قاری، حافظ، فاضل، مفتی کو کم از کم نماز کے بیسک مسائل کے جاننے والے کو بنانا، ایسا نہیں کہ سستے میں ایک مل رہا اس کو اٹھا کے مصلی پہ ٹھہرا دیے، اس سے سستے میں اور ایک مل رہا تھا اس کو اٹھا کے مصلی پہ ٹھہرا دیے۔ اپنی نمازوں کی ذمہ داری جس کے کندھوں پہ ڈال رہے ہیں، اگر وہ قابل نہیں ہے تو تمہاری پوری نمازیں برباد ہے۔ اس کے ذمہ دار صرف اور صرف مسجد کی کمیٹی ہے کہ مسجد کی کمیٹی نے پیسہ دیکھا، امام نہیں دیکھا۔ اگر مسجد کی کمیٹی حافظ، عالم، فاضل، مفتی کو ٹھہراتی تو اس کو، جس کو پورے نماز سے واقفیت ہے، جو متشرع ہے، شریعت پر عمل کرنے والا ہے، اگر اس کو ٹھہراتی تو آپ کی نماز بھی درست ہوتی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ محلے والوں پر رحمت بھی نازل فرماتا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، جس کو امام بنا رہے ہیں، اب یہاں پر صرف محلے والے نہیں ہیں، یہاں پر ہر محلے کے آدمی یہاں پر نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ کی مسجد ہے، ہر محلے سے آتے ہیں، تو ہر محلے کی مسجد کی بات بتا رہا ہوں۔ اپنے محلے جس امام کے پیچھے تم نماز پڑھ رہے ہو، آئے وہ عالم فاضل ہے یا نہیں ہے، ان کو نماز کے بنیادی مسائل معلوم نہیں معلوم، ان کے پاس حنفی ہے تو داڑھی ہے یا نہیں ہے ان کے پاس۔ امام ایسے کو بنانا جس کو شریعت کی بنیادی مسائل معلوم ہو، اس کو بھی اٹھا دے رہے، خالی آواز اچھی بول کے امام بنا دیتے۔ ارے کیا قرت ہے بھائی، امام بناتے، مسئلے نہیں معلوم ان کو۔ ایک مثال سو، جس کو خالی آواز اچھی ہے مگر مسئلے نہیں معلوم، امام صاحب قرت کر لے رہے، مسائل نہیں معلوم ان کو، کیا کرے؟ نماز فجر کی نماز، ظہر کی نماز پڑھائے 4 رکعت، آخر میں سجدہ سہو کرے، آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اب مصلیاں پریشان، کیا بولے؟ امام صاحب 4 رکعت پڑھائے ظہر کی، سجدہ سہو کرے، آپ کیوں کرے؟ تو انہوں بولے جان دو بھائی، ہو گیا، کر دیا میں نے۔ نہیں بولو بھائی، ہمارے کو بھی علم ہونا نا، ہمارے کو بھی علم ہونا کہ امام صاحب سے کیا غلطی ہوئی جو سجدے سہو کرے۔ بولو جی کیا ہوا، بولو۔ تو نہیں وہ ہلکی سی، بھائی آپ اندازہ بھی نہیں لگاتے تھے، ہلکی سی ہوا نکلی، بولے ہلکی سی ہوا نکلی۔ تو انہوں مقتدی پوچھے، ارے مول صاحب ریح نہیں بولتے اس کو، ہوا، ریح نکلی، ہلکی نکلو، آواز سے نکلو، وضو ٹوٹ جاتا نا، وضو ٹوٹ جاتا، وضو ٹوٹا تو کیا کرنا؟ امام صاحب پیچھے جا کے جو نماز پڑھانے کے قابل ہے ان کو اپنا نائب بنانا، اپنا خلیفہ بنانا، انہوں پھر نماز کنٹینیو کرتے، امام جا کے وضو کر کے پیچھے ٹھہر کے پھر نماز کو بنا کرنا، جہاں سے نماز چھوٹی وہاں سے پھر انہوں کنٹینیو کرتے پڑھتے ہوئے آئیں گے۔ کسی ریح نکلی، اگر آواز بم کے ایسا نکلتی تو وضو ٹوٹتا، ہلکی نکلی تو نہیں ٹوٹتا۔ تو آپ بتاؤ، اگر ایسے لوگوں کو امام بناؤ گے تو اس کا وبال کس پر ہے؟ جس کو بنیادی مسائل بھی نہیں معلوم، سب سے بڑا وبال امام پر ہے، کیونکہ بنیادی مسائل نہیں معلوم۔ اگر اس کو بنیادی مسائل نہیں معلوم تو اتنی بڑی ذمہ داری وہ شخص لیا کیوں؟ آپ کو جو کام آتا آپ وہی لینا، اب جو نہیں آتا وہ کیوں لیا؟ آپ کیوں لیے؟ اب انہوں قبہ، اچھا اب شملہ عملہ پہن لے کے، شیروانی ڈال لے کے، وہ شایا پہن لے کے آئے۔ اب کمیٹی والے کیا سمجھ رہے ہیں؟ ارے بہت بڑے علامہ دکھ رہے ہیں، بہت بڑے علامہ دکھ رہے ہیں، مفتی صاحب دکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ شملہ ہے، جبہ، قبہ، شیروانی ہے، اچھے دکھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، یہ ہماری بھولی عوام جو دھوکہ کھائی، ہر شملے والا مفتی نہیں ہوتا، ہر شیروانی والا عالم نہیں ہوتا، ہر داڑھی والا علامۃ الدہر نہیں ہوتا۔ شملہ پہننا سنت رسول ہے، داڑھی رکھنا سنت رسول ہے، جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ عالم کسی لباس سے عالم نہیں بنتا، مفتی کسی شملے سے مفتی نہیں بنتا، فاضل شایا پہننے سے فاضل نہیں بنتا۔ عالم کی پہچان علم سے ہوتی ہے، مفتی کی پہچان اس کے علم سے ہوتی ہے، حافظ کی پہچان اس کے قرآن سے ہوتی ہے، قاری کی پہچان اس کے قرأت سے ہوتی ہے۔ علم کی بنیاد پر مصلی پر ٹھہرایا جاتا ہے،
قبا جبے کے بنیاد پر مسلح پر امام نہیں بنایا جاتا، یہ یاد رکھو۔